فرعون نے بڑے جتن کیے کہ بچہ نہیں کو رہنے دینا، سارے مروا دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کیا کہ اس سال موسیٰ کو پیدا کرے جس سال وہ نہیں مارتا تھا، پیدا بھی اسی سال کیا جس سال مارنے کی باری تھی۔ اب بچہ تو پیدا ہو گیا، ماں خوف زدہ ہے کہ اب کیا بنے گا۔ اللہ عز و جلال کا حکم آتا ہے القیہ فی الیم، ساتھ دو بشارتیں دے دی، ولا تخافی ولا تحزنی، ہوگا کیا؟ انا رادوہ الیک، بس تم نے غم نہیں کرنا، تم نے خوف نہیں کھانا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچہ آپ کا ہے یا آپ کے پاس ہی آئے گا۔ اکیلا موسیٰ کو آپ کے پاس نہیں پہنچائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجائیں گے۔ میرے علم میں نہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا صندوق ایجاد ہوا ہے جس میں کوئی جاندار چیز ڈال دیں اور سمندر کے حوالے کر دیں، وہ خود بخود ہی گھوم گام کے واپس آ جائے، ہو سکتا ہے اس دور کی بات۔ کس طرح اسے، بچے کی عمر کتنی ہے؟ 18-20 سال ہوگی، کیوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 9 مولود بچہ۔ کون ہے جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے؟ ماں تو گھر میں، بہن کو کہا بیٹی کو ذرا اس کا خیال رکھنا، وہ دیکھ رہی ہے صندوق کدھر جا رہا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں نہ کسی اور کے ہاتھ میں، وہ صندوق ڈوب بھی سکتا ہے، پانی بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، لیکن میرا مالک جس کو رکھنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے نقصان دے سکتی۔ ایسا ہی ہوا، جو اللہ نے لکھا تھا، وہ جتنا سفر طے کرنا تھا، اسے کتنا خوف آیا ہوگا ماں کو۔ اس قصے کو ذرا اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھ کے دیکھیے سورۃ قصص کے اندر، اور آخر واپس آ گیا، وہ مچھلیاں پکڑنے والوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ اچھا جی بچہ مل گیا، جی بچہ مل گیا، اچھا فرعون تک بات پہنچ گئی، اس کے دودھ کا بندوبست کریے، کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان پہ قربان ہو جائیے، اس نے دودھ کو منہ ہی نہیں لگایا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، سب دودھ پلانے والیاں جو ہیں جتن کر چھوڑا انہوں نے، لیکن دودھ نہیں پیا۔ بہن کہتی ہے میں آپ کو بتاؤں ایک دودھ پلانے والی اور بھی ہے، اگر آپ پسند کریں تو میں اس کو اطلاع دوں۔ ہم نے کہا آپ ضرور دیں۔ یہ کون تھی دودھ پلانے والی مرضعہ؟ کون تھی؟ جو ہی اس کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ چند لمحات اور چند ساعتیں، چند گھنٹوں کا کھویا ہوا سکون جب انہیں ملا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ میرے رب کے کمالات دیکھیے، ایک طرف فرعون قاتل ہے، ایک طرف فرعون کے ہی پیسے لگ رہے ہیں، اور ان کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے۔ کمال نہیں؟ تو اللہ عز و جلال پہ جو توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا۔